اور یہ قبر ہے نا شیخ, یہ قبرستان میں آپ چلے جہاں بھی اس دن گئے, اور جاتے رہنا چاہیے. دیکھیں لیولز ہیں, مطلب بالکل ایک لیول ہے, قبرستان ہے ایک لیول ہے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ مت سمجھو کہ یہ سب ایک لیول ہے, یہ نیچے جو ہے نا بہت لیولز ہیں ان کے. کسی کی قبر جنتوں کا ایک باغیچہ ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, اور کسی کی قبر pit from the pitfalls of hellfire. It's a whole world underground, you know. It's not just a graveyard. Try to understand. کی حدیث ہے نا, کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگوں کو کی پتہ لگ جائے نیچے کیا ہو رہا ہے نا, تو تم لوگ اپنے جو ہے نا مردہ کو دفنانا بند کر دو, دفنانا چھوڑ دو. بیکاز اف یو نو the عذاب of قبر, تو تم لوگ کو یہ چھوڑ دو گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دفعہ اونٹنی اتنی تیز بھاگنا شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was about to fall. اچھا. اور آپ نے روکا اس اونٹنی کو بڑے مشکل سے اور کہا کہ قبریں کس کی ہیں. تو ایک شخص سننے سے کھڑا ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ کسی قبریں ہیں, یہ لوگ مشرک شرک پہ وفات پائے تھے. تو نے کہا تھا اس اونٹنی نے ان کے چیخو پکار سن کے اور اس کو عذاب دے کے یہ اتنی تیز بھاگی ہے. اور ایک اور دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے رش لگا ہوا ہے, فرمایا یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی کو دفنا رہے ہیں رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے گئے اور گھٹنے کے بل نیچے اور بیٹھے اور دیکھا اور آنسو بہانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اتنے آنسو بہے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی اور جو زمین جو سینڈ تھی نا وہاں پہ بھی قطرے چلے گئے. اور پھر آپ نے جب صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ صحابہ اپنے آپ کو یعنی اپنی قبر کی پناہ مانگا کرو, قبر کے عذاب سے پناہ مانگا. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ they wouldn't always think about the day of قیامہ, you know. وہ انسان کی قیامت جو ہے وہ تو جب وہ وفات پاتا ہے تبھی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو قبر used to be that place جس کو وہ بہت زیادہ they were fearful of grave, you know. اس میں یہ سمجھنا نا کہ ہماری قیامت کب, جو شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کہ قیامت کب ہونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ what have you prepared for it, بیکاز ہماری قیامت تو شروع ہو گئی, ہماری ڈیتھ کے بعد ہمارا معاملہ سٹارٹ ہے. بلکہ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, کب ہے قیامت. انہوں نے کہا جو تمہارے سے چھوٹا بچہ ہے نا, ایک ان میں سے بدون میں سے چھوٹا بچہ بھی تھا, کہ جب تمہاری عمر تک پہنچے گا نا امید ہے تمہاری قیامت آ چکی ہوگی. یعنی یہ تو موت ہے, یہ قیامت الصغریٰ ہے, انسان کا حساب شروع ہو گیا. اور عثمان بن عفان اکثر ہویا کرتے تھے قبر کو دیکھ کے. ایک شخص نے نا ان کے جو مولا تھے ہانی, انہوں نے سوال کیا عثمان بن عفان سے کہ میں آپ کو نوٹس کرتا ہوں آپ جنت جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے ہیں, لیکن آپ قبر کے جب بھی گزرتے ہیں آپ بہت رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں واللہ میری ان کانوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اول منزل من منازل الاخرہ, this grave is the first step from the steps of آخرہ. جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی, اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کی آگے ساری زندگی ناکام ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ this is the worst place, worst ditch that I have ever seen. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں this is the worst ditch I have ever seen. یار قبر جو ہے وہ جب بھی کسی بھی شخص کو ڈالا جائے, چاہے وہ نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہو, ایک چیز اپنی جگہ رہتی ہے کہ قبر اس بندے کو ایک بار ضرور جھنجھوڑتی ہے, رائٹ, ایک بار ضرور دباتی ہے چاہے وہ نیک بھی ہو. اور وہ جو حدیث صحابی تھے نا جو سعد بن معاذ تھے, مطلب جن کی وفات پہ شہادت پہ عرش کام پا, یا اللہ عرش کام پا کسی اور صحابی کی وفات پہ 70,000 اینجلز آئے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر چھوڑ دی نا تو وہ سعد بن معاذ کو ہوتی, لیکن it still squeezed him, یہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور ایک اور حدیث میں اللہ اکبر آتا ہے کہ یار یہ سن کے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے یار کہ وہ کہاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ امیجن کریں نا کہ 70,000 اینجلز نیچے آ رہے ہیں, عرش ہل رہا ہے, اور قبر نے پھر بھی سکویز کیا ہے. مطلب عرش کوئی چھوٹی چیز ہے, جس رب کی نسبت ہم عرش سے دیتے ہیں, رب العرش المجید, رب العرش الکریم, وہ عرش کام پر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی ہم اگر کمپیریزن کریں اس آسمانوں کا عرش سے کہ اٹس ہیوج, اور اللہ کا عرش رحمان کا وہ کام پر ہے, پھر بھی the grave squeezed him. وہ کام کیوں رہا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ this is the status of that صحابی, this is his piety, this is his actions. ماشاءاللہ کتنے اینجلز آ رہے ہیں جو ہے ان کی جو ہے جنازے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ وفات پایا, آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی نا تو اس بچے کو چھوڑتی, لیکن it still squeezed this kid as well, this baby as well, and then it released. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص مطلب قبر میں جاتا ہے نا اور گناہگار ہے, یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس سے پوچھے گا کہ تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کہے گا کہ عبدہ و رسولہ, یہ اللہ کے وسلم, اور شہادت پڑھے گا تو اس کے لیے فرشتے کہیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے, کیونکہ ہم ہی تھے جو لکھتے رہے تمہارے اعمال, تم نیک اعمال کرتے تھے, گناہوں سے بچتے تھے, جھوٹ سے چگلی سے بچتے تھے. جو شخص کہے گا نا کہ
میں نے لوگوں سے سنا ہے ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. یعنی منافق ہوگا وہ شخص, اس کو اس ٹائم میموری کام نہیں آئے گی, جاننا چاہے گا کہ میں یاد کروں یہ کون ہے, لیکن اس کو میموری کام نہیں دے گی کیونکہ اس کی زندگی نہیں گزرنا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب وہ کہے گا نا تو پھر سے کہیں گے ہمیں معلوم تھا, تو یہی کہے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قبر نا حکم دے کہ قبر کو کہ سکویز کرو ایسے, اور جب سکویز کرے گی نا تو آپ نے کہ ہاتھ ایسے تھے اور کہا کہ اس کی ربز آپس میں کراس کر جائیں گی, یعنی ربز ٹچ نہیں ہوں گی, وہ کراس کر جائیں گی. اینڈ دس ول ہیپن ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. سو قبر کا ایک بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. آئی وانٹ us to discuss کہ what will happen on the day of judgment and what's the day of judgment, what will happen, کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا آخرت پہ یقین, ایمان, تذکرہ ہوگا نا اتنا ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. ایکچولی آپ دیکھیں نا کہ ہم قبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. امیجن کریں ایک بندہ جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, اس کی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اوپر مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے اور فرشتے بھی اس کو نظر آتے ہیں اور اس کا حساب کتاب بھی شروع ہوتا ہے. بائی اینی چانس امیجن کر لیں, فار انسٹنس اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں, چل تیرے پاس ایک دن ہے, اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے جو ہے زندگی گزارتا ہے. آفٹر سینگ آل آف دس ریالٹی, تو میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, کیا وکاس وڈ یو لیڈ یور لائف دا وے یو لیڈنگ ناؤ, کہ تو ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرے گا, ہو سکتا ہے وہ 24 آورز تو سجدے سے اٹھے گا ہی نہیں. صحیح بات, واللہ اٹھے گا ہی نہیں. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سبحان اللہ, اتنا زبردست طریقہ ہے نا ہمارے رب کا ہمیں جھنجھوڑنے کا. کہتے ہیں کہ لوگوں پہ وقت نہیں آ گئے, یعنی ایمان والوں لوگوں کے لیے, کہ ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, کانپ اٹھے. اور بار بار جو ہے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا, جان لو, جان رکھو, آنکھیں یعنی اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دماغ کو یوز کرو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دیکھیں نا تم لوگ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو, جی کتنا مال ہے, کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس, موبائل فون کون سا ہے, تمہارے کتنے بچے ہیں, 2 ہیں, میرے پاس. یعنی ہم ریس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ایک کسان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسان کو اب دیکھیں, یہ کسان سے پوچھے گا یہ وہ اپریشیٹ کرے گا کہ جب اس کی وہ جو کھیت اس کا ہوتا ہے لہراری ہوتی ہے, اس کو بڑی, اس کی سب کچھ ہی وہ ہے, اس کو اتنی پسند آتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگلی فیز میں وہ ساری یلو ہو جاتی ہے, یعنی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہی تو یہ دنیا, یعنی دنیا یہی ہے, کچھ لمحے کے لیے, اس کے بعد جو ہے آپ یعنی یو آر گون. یار یہی وہ ریالٹی ہے جس کو صحابہ کرام نے نا ایکچولی ویژولائز کر لیا تھا. آپ نے کہا نا کہ اگر میں واپس آؤں تو میرا کیا دوبارہ رویہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس لیول تک نا اس کو امیجن نہیں کر پائے, کنوکشن نہیں جا رہا, ہاں وہ اندر ہارٹ میں ہمارے تک پہنچ نہیں رہی ہے چیز, اسی لیے ہمارا عمل بھی جو ہے وہ بدل نہیں رہا. صحابہ کرام کیوں ساری رات ایک ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور عمل ان کا آپ دیکھیں کیسا ہے, بلکہ زندگی پوری کی پوری دیکھیں, اسٹیئنگ اوے فرام دا مٹیریلز آف دس ورلڈ, اور کیسی سادگی کی زندگی. اور ایک شخص ہیں کہ صحابی کے پاس آئے تھے بالکل اینڈ ٹائم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت گزر جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم موت کو کیوں, وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ, ہمیں موت سے کیوں اتنی وہ ڈر لگتا ہے یا بری لگتی ہے, وائی ہم لوگ کیوں نہیں ریڈی ہوتے نا. تو کہا تھا کہ صحابی کی ایکسپلینیشن تھی, آئے تھے غالباً ابو حازم تھے یا اس طرح, کہا تھا کہ جب آپ لوگ اپنی دنیا بنا لیں نا, آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ خوبصورت سا گھر ہے آپ کا, کنال کا, اس میں لش پش گاڑیاں, سارا کچھ ہے, اور کوئی آپ کو کہ یار اس گھر کو نا آپ نے چھوڑ کے ایک اور گھر ہے جو کہ ڈسٹرائڈ ہے, بالکل خراب ہے, برباد, وہاں جانا ہے. وڈ اینی بڈی فرام امانگ اس وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. کہتے کہ ہم نے اپنی دنیا کو نا اپنا اس کو اسٹیبلش کر لیا, اس کو پرفیکٹ کر لیا, اور آخرت ہم نے تباہ کر دی. دیٹ از وائی وی ڈس لائک ڈیتھ. کوئی شخص بھی نا, کوئی بھی نارمل انسان اسٹیبلشڈ اور پرفیکٹ اور بہتر جگہ سے جو ہم نے بنا لی اپنے سے, ادھر سے کسی خراب جگہ پہ نہیں جائے گا. بالکل. اور صحابی کیا تھے, معاذ بن جبل غالباً تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ویلکم ڈیتھ, بیکاز ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کہ انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہوئی تھی,
उनको दुनिया में इंटरेस्ट ही कोई नहीं था. उन्होंने इधर के घर इस दुनिया को इस्टेब्लिश नहीं किया था, उन्होंने सारा फोकस आखिरत में रखा था. Yeah, these were the people who used to find death, you know. These were the people who used to chase death because they believed कि ये अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया. मुलाकात का जरिया. जैसे अबू साद ने कहा ना कि अगर हम उस लाइफ को देख के फरिश्तों को और जन्नत और जहन्नम को देख के वापस आ जाएं, हमारा लाइफ कैसी होगी. यानी हमारा यकीन में फ़र्क है. यही तो जो है, यही तो मसला है. हमारा यकीन में फ़र्क है, उनके यकीन में फ़र्क नहीं था. Even when we are discussing this right now, अब हम में चारों में से क्या, बाकी छोड़ दे जो लोग देख रहे हैं, हम में से कौन फुल कन्विक्शन से इस सारी चीज को इंटरनलाइज कर रहा है. हम लोग शायद बिट्स एंड पीसेस में करते हैं, हर बंदे थोड़ा सा जब का डिस्कशन होता है तो कभी ईमान बढ़ जाता है, बट वो जो है ना यकीन एक कंसिस्टेंटली हमारी लाइफ में आ जाना. I would say यकीन is there, लेकिन वो जो ईमान की कैफियत होती है ना, it has a lot to do with this यकीन. क्योंकि जब जितना आप रिमाइंडर सुनते हो, डिस्कस करते हो, तो ईमान आपका बढ़ता है. यकीन इज स्टिल देयर, लेकिन वो समहाउ सहाबा इकराम का ना वो यकीन ही जो था वो ऑल 24/7 अलाइव था. आई वुड से शेख ईमान तो कम होता रहता है. ईमान और यजीद बयान को सहाबा का भी कम होता था. नहीं, लेकिन वो यकीन जो है ना वो उनका हर वक्त शायद आंखों के सामने होता था. वो पुख्ता था ना. असल में सहाबा ने ना जन्नत की हरारत को, सॉरी जहन्नम की हरारत को फील कर लिया था. सहाबा ने ना जन्नत की खुशबू को ना महसूस कर लिया था. सहाबा ने कब्र की टाइटनेस को ना इमेजिन कर लिया था. और सहाबा ने अल्लाह के सामने खड़े होने को ना इमेजिन कर लिया था कि ये होगा लाजमी. एंड दे इमेजिन के, यानी वो जो आप मैं कह रहा हूँ, मैं इनसे ज्यादा हैरान होता हूँ असलाफ पे, द पीपल हु केम आफ्टर कंपेनियंस और इवन आफ्टर असलाफ के बाद भी जो ताबीन और तबा ताबीन और वो जो राइटियस प्रेडिसेसर्स थे ना, उन पे मैं ज्यादा हैरान होता हूँ कि they were not the people who saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enjoyed his company, learned from him. No, उनके लिए भी pretty much उसी तरह का गैब था जिस तरह आज हमारे लिए. Still, how come they were those people who did miraculously fantastic इबादत? बंदा सोच भी नहीं सकता कि इतनी अमेजिंग इबादत कैसे हो सकती है. लेकिन these were quite the kind of people we are, you know. क्योंकि कुरान असल में कुरान से ताल्लुक बड़ा गहरा था. इमाम नफान भी कहते हैं ना कि अगर हमारे दिल साफ पाक होते ना तो वी वुड नॉट हैव इनफ ऑफ द कुरान. और वो कुरान इतना बढ़ जाता है. इवन रमजान में जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, आप देखें हमारा यकीन अल्लाह ताला किस तरह से खोल खोल के बताते हैं और कहते हैं यार ये तो होने लगा है और लाजमी होगा. और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की से वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसु रुऊसहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसिरना व समिअना. अब हमने देख लिया, अब हमने सुन लिया. फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून. अब हमने देख लिया, सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे, हम अमल करके आएंगे. अल्लाह ताला नहीं भेजेंगे.